دوستو، جب کبھی بھی دنیا کے کسی بھی علاقے میں کسی مسلمان پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے منہ سے یہ بات ضرور سنی جاتی ہے کہ ایک نہ ایک دن حضرت امام مہدی ضرور آئیں گے، اور امام مہدی ہماری اس دنیا میں آ کر نہ صرف ان ظالموں سے بدلہ لیں گے بلکہ کمزور اور بے بس لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والے لوگوں کو ہار کا مزہ بھی چکھائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی وقت وقت پر آپ لوگ امام مہدی کا نام سنتے ہی رہتے ہوں گے، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ نہ صرف یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں بلکہ سوشل میڈیا پر اس سے جڑی ہوئی بہت ساری پوسٹ آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر امام مہدی ہیں کون، اور اس مشہور پرسنالٹی میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کے ہی مسلمان بڑی بے صبری کے ساتھ اس انسان کا انتظار کر رہے ہیں۔ آخر اس انسان کا پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ تو دوستو، امام مہدی سے جڑی ہوئی اس طرح کی تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ آخر امام مہدی کب، کیسے اور کیوں آئیں گے۔ کیا امام مہدی آ چکے ہیں یا پھر ان کے آنے میں ابھی کتنا وقت ہے؟ فی الحال دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو ہمیشہ لائک بھی ضرور کیا کیجیے، تاکہ اسی طرح کی ہسٹوریکل اور نالجبل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ ارشن پروڈکشن کے نالجبل فرینڈز، امام مہدی کے بارے میں کچھ بھی جاننے اور سمجھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہماری دنیا کے تینوں ہی ابراہیمی ریلیجن یعنی یہودی، مسلم اور عیسائی قیامت کے دن پر یعنی کہ ججمنٹ ڈے پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی ان تینوں ہی دھرموں کو فالو کرنے والے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہماری یہ دنیا ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہوگی، اور دنیا ختم ہونے کے بعد ججمنٹ ڈے بھی ضرور ہوگا۔ یعنی ایک دن ایسا ضرور ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رہنے والے تمام بندوں سے ان کی طرف سے کیے گئے برے کاموں کا حساب لے گا۔ لیکن دوستو، بھلے ہی ان تینوں دھرموں کے لوگ قیامت پر تو یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ قیامت کب اور کیسے آئے گی اس بارے میں ان تینوں ہی مذہب کے ماننے والے لوگوں کا اپنا الگ الگ نظریہ ہے۔ جہاں ایک طرف یہودیوں کا ماننا ہے کہ قیامت سے پہلے ان کا ایک مسیحا ضرور آئے گا جو پوری دنیا میں ان کی حکومت قائم کرے گا۔ حالانکہ دوستو، حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہودی لوگ جس مسیحا کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قیامت سے پہلے ہماری دنیا میں واپس آ کر ہماری حکومت قائم کرے گا، اس مسیحا کے بارے میں مسلمانوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ وہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں واپس ضرور آئے گا۔ لیکن مسلمان اس کو ایک مسیحا کے طور پر نہیں بلکہ ایک دشمن کے طور پر دیکھتے ہیں، اور مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہودیوں کا یہ آنے والا مسیحا کوئی مسیحا نہیں بلکہ وہی ہوگا کہ جس کو اسلام میں دجال کا نام دیا جاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف عیسائیوں کا قیامت کے بارے میں یہ ماننا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ہماری اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس ضرور آئیں گے۔ حالانکہ دوستو، مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کا بھی یہی ماننا ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس ضرور آئیں گے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جہاں ایک طرف عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں پیدا ہوں گے، جبکہ وہیں دوسری طرف مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں بلکہ ڈائریکٹ نازل کیے جائیں گے، یعنی کہ اتارے جائیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ظاہری موت آئی ہی نہیں تھی بلکہ ان کو تو زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہماری اس دنیا میں واپس آنے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں مسلمانوں کی دھارمک کتابوں میں قیامت کی نشانی کے طور پر منشن کیا گیا ہے۔ یعنی ایسی بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جن کے پورے ہونے کے بعد ہی قیامت آئے گی، یعنی ہماری یہ دنیا ختم ہوگی۔ اور قیامت کی ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی حضرت امام مہدی کا پیدا ہونا بھی ہے۔ یعنی مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ جب ہماری یہ دنیا کا آخری وقت چل رہا ہوگا اور ہماری دنیا میں گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہوں گے، یعنی ناانصافی، قتل، چوری، ڈکیتی، یہ ساری چیزیں بالکل عام ہو
چکی ہوں گی تو حضرت امام مہدی پیدا ہو کر اس دنیا کو ایک بار پھر سے ان سارے گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ نہ صرف پوری دنیا سے ظلم و ستم اور ناانصافی کو ختم کریں گے بلکہ ایک ایسی مسلم سلطنت بھی قائم کریں گے کہ جس میں ہر انسان کے لیے امن اور شانتی ہوگی۔ دوستو، اب اگر اس بارے میں بات کریں کہ آخر حضرت امام مہدی کی پیدائش کہاں پر ہوگی تو دوستو، بہت سارے مسلم اسکالرز کے مطابق امام مہدی کی پیدائش مدینہ شہر میں ہوگی اور ان کا نام محمد یا پھر احمد ہوگا اور ان کے والد یعنی فادر کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ وہیں بات کریں اب اگر ان کے خاندان کی تو حدیث کی کتابوں سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی کا جنم اسلام کے چوتھے خلیفہ یعنی حضرت علی اور ان کی بیوی یعنی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہوگا۔ دوستو، حضرت امام مہدی بعد میں مدینہ سے بیت المقدس یعنی فلسطین کی طرف چلے جائیں گے۔ وہیں بات کریں اگر اسلام دھرم کے دوسرے سب سے بڑے گروپ یعنی شیعہ لوگوں کی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ شیعہ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت امام مہدی تو پہلے ہی پیدا ہو چکے ہیں، انہوں نے صرف اور صرف اپنی جان کی حفاظت کے خاطر لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا یعنی جب حضرت امام مہدی کو یہ محسوس ہوگا کہ اب ان کے سامنے آنے کا وقت ہو چکا ہے تو وہ خود بخود پوری دنیا کے سامنے آ جائیں گے اور پوری دنیا سے ناانصافی اور ظلم و ستم کو ختم کر کے ایک بڑی مسلم سلطنت بھی قائم کریں گے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ جس وقت حضرت امام مہدی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کریں گے یعنی لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ میں ہی وہ امام مہدی ہوں کہ جس کا تم لوگ سینکڑوں سالوں سے انتظار کر رہے ہو، اس وقت حضرت امام مہدی کی عمر لگ بھگ 40 سال ہوگی اور حضرت امام مہدی اپنے امام مہدی ہونے کا اعلان کہیں اور نہیں بلکہ اسلام کی سب سے پوتر یعنی مقدس جگہ کعبے کے پاس کریں گے اور اپنے امام مہدی ہونے کا اعلان کرتے وقت حضرت امام مہدی سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کے ساتھ ساتھ ان کا جھنڈا اور ان کی ایک تلوار بھی موجود ہوگی اور حضرت امام مہدی کی حکومت ہماری اس دنیا میں لگ بھگ 7 سال تک قائم رہے گی۔ دوستو، بھلے ہی قرآن میں حضرت امام مہدی کا ذکر نہ آیا ہو لیکن اسلام کی دوسری حدیث کی کتابوں میں حضرت امام مہدی کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے، اتنا زیادہ کہ جس کو ذکر کرنا اس چھوٹی سی ویڈیو میں پاسبل بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں حضرت امام مہدی کے ہماری دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے کی کچھ نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں، جس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت امام مہدی کے اس دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے ایک چمکدار ستارہ ایسٹ یعنی مشرق کے سائڈ سے نکلے گا۔ یہ ستارہ اتنا زیادہ چمکدار ہوگا جیسے دیکھنے میں ہم لوگوں کو 14ویں کا چاند نظر آتا ہے، یعنی یہ ستارہ حد سے زیادہ روشنی دے گا۔ اس کے علاوہ امام مہدی کے ظاہر ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ رمضان کے ایک ہی مہینے میں 2 بار سورج گرہن لگے گا، جو کہ آج کے دور میں پوری طرح سے ناممکن ہے، کیونکہ دوستو ایک ہی مہینے میں 2 بار ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ان تمام نشانیوں کے ساتھ ساتھ حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ہماری یہ دنیا ایک بڑی جنگ کا سامنا کرے گی۔ اس بڑی جنگ کا ذکر نہ صرف اسلام دھرم کی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ عیسائی دھرم کی سب سے مقدس کتاب یعنی بائبل میں بھی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ اس جنگ کو تھرڈ ورلڈ وار کے طور پر بھی دیکھتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی جنگ ہو کہ جس کو آنے والے دور میں ہم لوگ تھرڈ ورلڈ وار کے طور پر دیکھ سکیں گے۔ دوستو، امام مہدی کب یعنی کون سے سال میں آئیں گے اس بات کو تو کوئی بھی انسان ٹھیک نہیں بتا سکتا ہے، لیکن ہاں زیادہ تر
پر اسلامک اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ حضرت امام مہدی کے آنے کا وقت بہت زیادہ قریب آ چکا ہے، کیونکہ ان کے آنے سے پہلے کی جو نشانیاں بتائی گئی تھی ان میں سے لگ بھگ زیادہ تر پوری ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسلامک اتہاس میں وقت وقت پر بہت سارے جھوٹے لوگوں نے اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کر ڈالا تھا، لیکن ہاں، حدیث کی کتابوں میں بتائی گئی نشانیوں کے ذریعے سے مسلمانوں نے بہت جلد ہی یہ جان لیا تھا کہ یہ کوئی امام مہدی نہیں بلکہ ایک بہروپیہ اور جھوٹا انسان ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔